إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم. اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالی نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں بتایا. شعائر اللہ میں قرآن کریم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، صفا و مروہ، قربانی، نماز، یہ سب اللہ رب العزت کے فضل سے شعائر اللہ میں داخل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، اس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جس نے خیر کے ساتھ نیکی بھلائی کا ارادہ کیا، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی قدرداں ہے، جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیا تھا قرآن کریم میں، کتاب میں. اولئک الذین یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان کو لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف حج عمرہ، اس کو شعائر اللہ بتایا. حج میں جو حج کا لغوی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا. ارادہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ پھر گرے گا. ارادہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ انسان مخصوص اوقات میں مخصوص عبادت کا ارادہ کرے، اور دوسرا معنی کہ انسان ترک گناہ کا ارادہ کرے. قرآن پاک کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے ہیں، معلوم شدہ مہینے ہیں. فمن حج البیت، فمن فرض فیہن الحج، اس کے اوپر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو کیا کرے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی غصے کا کام، کوئی فسق کا کام، کوئی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کرے گا. تو اصل جو ارادہ ہے حج سے کی عبادت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کاٹ کر اللہ کے حوالے کر دے، اپنی انا کو توڑ کر اللہ کے حوالے کر دے. زیب و زینت پسند تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں چاہیے. احرام پہنو، یہ پسند ہے. خوشبو لگاتے تھے، نہیں پسند. بال تھے، ہٹا دو. بال جب تک ہیں، جب تک کہ احرام میں موجود ہے تب بھی کنگھا نہیں کر سکتا، تب بھی بالوں میں تیل نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا. وہ لباس، جس لباس کو پہن کر آدمی دفتر جاتا ہے، جس لباس کو پہن کر آدمی شادی میں جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اتروا دیا. اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند ہے، اور ایک آدمی کے لیے نہیں، سب کے لیے یہ پسند ہے. عمرہ کیا چیز ہے؟ عمرہ زیارت کا نام ہے. زیارت کرنا کس کی؟ بھائی بیت اللہ کی زیارت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا اور اس کو سنت قرار دیا گیا. سارا سال ہو سکتا ہے سوائے 5 دنوں کے، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ. ان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے ہو تو جائے گا، لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کے ایام ہیں. حج کے ایام میں عمرہ کرنا ممانعت ہے، مکروہ ہے. ہو تو جائے گا لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بتایا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. ایک ایک عمل ہمارا، اسلام کا، مسلمان کا، یہ ایسا ہے جیسے
اس دور میں ایسا ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا ایک فرض ہے، اور اس فرض کو نبھانا ہے، اور اس فرض کو نبھانے کے لیے جیسے ہی حکم کا اطلاق ہوا ویسے ہی ادا کرنے کی نیت کرنا، یہ کمال ہے۔ ایک ہے صاحب نصاب ہو گئے لیکن نصاب کے تعین کے باوجود حج کا ارادہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ جی میرے ذمے اپنی بیٹی کی شادی ہے، میرے ذمے اپنا گھر بنانا ہے، سارے کام کر رہا ہے، حج نہیں کر رہا۔ اس کو چاہیے کہ بیٹی کی شادی اور اپنا ذاتی گھر بنانے کی خواہش کو پس انداز کرے، اس کے ذمے پہلے اس کا اپنا حج فرض ہے، حج کو نمٹائے۔ جو بھلائی کرنا چاہتا ہے بڑھ چڑھ کر کرے، اور جب بڑھ چڑھ کر کرے گا فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدرداں ہے، جاننے والا ہے۔ آگے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان آیات کو، ان نشانیوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، والہدا، اور ہدایت کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں پیچھے بات ہوئی ہے، پیچھے کہا تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو ہم نے کتاب دی تھی، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اولاد کو جاننا جس طرح انسان کے لیے آسان ترین عمل ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت، آپ کا پہچانا جانا یہود و نصارہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ ان کے پاس اتنے وافر مقدار میں دلائل موجود ہیں، اور اپنی ان کی کتابوں سے، تورات، زبور اور انجیل سے ان کے پاس دلائل موجود ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت برحق ہے، لیکن اس پر آتے نہیں ہیں۔ اب یہود اور نصارہ سے تو ہم مخاطب نہیں ہیں، ہم مخاطب ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، ہم مخاطب ہیں اپنے آپ سے۔ ہم اپنے اس کلام پاک کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ آیت ہمیں بھی کچھ کہتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے باوجود کہ جانتی بھی ہے، اور وہ آج ہم ہیں، آج ہم وہ ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا نشانیوں میں سے۔ کیا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز اتاری، روزہ اتارا، حج اتارا، پردہ اتارا؟ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنی منشا کا دین چاہتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں واضح، کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْ، اس کا متبادل قرآن پاک لے آئیں، اس کا علاوہ لے کر آ جائیں یا اس کو بدل دیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میری بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ ہم اپنی چھری چلا رہے ہیں، اللہ کے دین میں ہم اپنی چھری چلا رہے ہیں، اپنی قینچی چلا رہے ہیں۔ فتاویٰ کی ہم نے اپنی دکان بنا لی ہے، اپنی رائے سے اپنے دین کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، اور یہی کام سابق میں یہود و نصارہ نے کیا تھا اور ہم نے بھی کر لیا۔ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جان دینا فریضہ سمجھ رکھا ہے، بالکل ہے، حق ہے۔ آپ علیہ السلام کی تمام تر محبت کا خلاصہ یہی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بھیجیں، قرآن پاک کا حکم ہے، لیکن اپنانا کیوں کون کرے گا؟ آپ علیہ السلام کی سیرت کو کون اپنائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے انبیاء ہوتے، امت محمدیہ میں بہت سارے انبیاء ہوتے اور ان میں ہمیں اختیار ہوتا کہ ہم جس کو چاہیں منتخب کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سابق تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر ایمان لانا فرض، اور تکمیل ایمان کے لیے اتباع نبی علیہ السلام کی واجب اور فرض۔ سابق کے تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ہمارا محور ایمان ہیں، لیکن ان کی تشریعات پر، ان کی شریعتوں پر عمل ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہمارا قرآن پاک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے،
لیکن جب ہم خود کتمان حق کا شکار ہوں تو کتمان حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا چھپانا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ دل کے اندر موجود ہو لیکن اگر مگر اگرچہ لیتا لعلہ کا سہارا لیا جائے، اپنے لیے راہ تلاش کی جائے۔ اگر ہم انہی راہوں پر چلتے ہوئے جنت چاہتے ہیں تو یہ راہیں جنت کو نہیں جاتی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حجت بازی کرتا ہے، سوچئے گا یہ آیت بڑی خطرناک ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد جب اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کا ٹائٹل ہے ھدی للمتقین، رہنما کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی کا معیار قرآن پاک ہی ہے، قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور تقوی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ دو باتیں سامنے رکھ لیں، ٹائٹل قرآن پاک میں ہے ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے رہنما۔ اس یوزر مینول کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، کتاب دی ہے ساتھ میں، وہ قرآن پاک ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ کتاب ہمیں کہتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد جب اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی، پھر کیا ہوا؟ پھر جب اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی پھر یہ اتباع کرتا ہے غیر مؤمن کی، غیر مؤمن کی اتباع کرتا ہے۔ ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ آپ پاکستان کے دو سربراہان کو اٹھا لیں، دو سربراہان کو اٹھا لیں، حکمرانوں کو اٹھا لیں اور دو امریکہ کے اٹھا لیں اور ایک اخبار پہ چشمہ کر دیں، اور ان کو چشمہ کرنے کے بعد غور سے دیکھیے گا، آپ کو محسوس ہوگا دونوں میں مسلمان کون سا والا ہے؟ دونوں میں کوئی ایک مسلمان نظر تو آئے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑ دو۔ ہم کسی کا کلیجہ پھاڑ کے نہیں دیکھ سکتے اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، ہم یہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ایمان نظر آتا یا نہیں آتا۔ اپنے چہروں پر ہمیں ایمان نظر نہیں آتا، ہمارے قلوب اتنے میلے ہیں، اتنے گندے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مجھے، آپ کو کہہ رہا ہے، یہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے، باہر والوں کو نہیں کہہ رہا۔ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے، اور یہی جگانے کا مہینہ رمضان سر پر آ چکا ہے۔ تیاری ہے، کیا تیاری ہے؟ ہم روزہ اچھا رکھیں گے، راشن پہلے سے گھر میں رکھیں گے، عید کی تیاری پیشگی کر لیں گے، یہ سارے کام کر لیں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں کیا سوچا؟ قرآن پاک پر عمل کرنے کے بارے میں کیا سوچا؟ بچوں کے لیے کیا شیڈول بنایا کہ ان کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ قرآن کریم کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ ہم نے کیا انتظام کیا؟ میرے پاس ایسے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے جاننے والے ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں ان کے بچوں نے گھر میں قرآن پاک پڑھا قاری صاحب سے، اور ان بچوں کا کبھی بھی کسی بھی قاری صاحب نے آ کر امتحان نہیں لیا، کبھی ان کے قرآن پاک کا امتحان نہیں ہوا۔ قاری صاحب بھی چائے پی کے سبق پڑھا کے چلے گئے اور بچے بھی قاری صاحب کو ٹاٹا بائی بائی کر کے آ گئے، کبھی امتحان نہیں ہوتا ان بچوں کا۔ انہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ میں کہتا ہوں بعض اوقات تو ان کے والدین کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پر مرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہمیں فوراً سے گود میں لے لے، اور ہم برحق ہونے کے ناطے فوراً سے جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں تو عمل کی بنیاد کون رکھے گا؟ ہمارا حال یہ ہے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھوئے گا۔ کیسے جھٹلایا؟ ایک عملی ہے، ایک قولی ہے۔ قولی کے بعد ہم نے کہا کہ جی جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کیا وہ کفر پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں کہیں سے ہی فتویٰ لے لیں یہی جواب ملے گا۔ اور اگر ہم اپنا عمل دیکھیں تو ہمارا عمل کچھ اور قرآن پاک کا دعویٰ کچھ اور، قرآن پاک کی دعوت کچھ اور۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اگر شعراء کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ،
وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، تو یہ عوام کے لیے بھی کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو رہی۔